فرعون کو ایسی صحت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر رکھی تھی، 450 سال اس کی عمر تھی، کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ ادھر ایوب علیہ السلام پر کیسی بیماری، اتنی طویل ترین بیماری آئی جو آپ کے ماننے والے بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ اللہ کا اگر پیغمبر ہوتا تو اس پر ایسی مصیبتیں نہ آتی۔ کیوں؟ فرعون کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صحت و تندرستی، ایسی دولت اور حکومت دے رکھی ہے جس کی نظیر نہیں ہے، لیکن اس کی صحت و تندرستی اور دولت و حکومت کے پردے کے اندر وبال ہی وبال ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بالمقابل حضرت ایوب علیہ السلام جیسا پیغمبر، جہاں بیماری اور مرض ہے، تنگ دستی ہی تنگ دستی ہے، بظاہر مصائب ہی مصائب نظر آتے ہیں، لیکن ان مصیبتوں کے پردے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کمال چھپا رکھے ہیں۔ تو فرعون باوجود اس کے کہ اس کے پاس کس قدر نعمتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول نہیں ہیں، اور ایوب علیہ السلام پر بظاہر کتنے مصائب ہیں۔ فرعون کو ایسی صحت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر رکھی تھی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ 450 سال اس کی عمر تھی، اور 450 سال کی عمر میں کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، ایسی صحت۔ لیکن اس صحت کے پردے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے مصیبتیں چھپا رکھی ہیں۔ کیوں کہ دنیا کے اندر ایسی صحت ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بنیاد کچھ اور ہے۔ ادھر ایوب علیہ السلام پر کیسی بیماری، اتنی طویل ترین بیماری آئی کہ جو آپ کے متبعین، جو آپ کے ماننے والے بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ اللہ کا اگر پیغمبر ہوتا تو اس پر ایسی مصیبتیں نہ آتی۔ لگتا یہ کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، کہیں ہم نہ پکڑ میں آ جائیں۔ اپنے یار دوست چھوڑ گئے، امتی جو ان کے بنے تھے امتی چھوڑ کے چلے گئے کہ نہیں ایوب پر اتنی مصیبتیں، یہ اگر اللہ کا پیغمبر ہوتا تو یہ مصیبتیں کیوں آتی؟ صرف ایک وفادار بیوی ساتھ لگی رہی، اس کے علاوہ سب چھوڑ گئے۔ اس بیوی کے بارے میں آتا ہے وہ چونکہ انبیاء کی نسل میں سے تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، ظاہر ہے کہ پاکیزہ خون اور وفادار نسبت تھی، اس بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا، سب چھوڑ گئے۔ لیکن ان مصیبتوں اور ان تنگ دستیوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے کمال ہی کمال چھپا رکھے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو بظاہر آزما رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر نعمتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر مال و دولت دے رکھی ہے، وجاہت و کمال دے رکھے ہیں، بہت آسمان و زمین کی نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ دھوکے میں نہ آئے کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول ہوں۔ یا اگر کسی پر کوئی مصیبت اور آفتیں ہیں، وہ پریشان نہ ہو کہ بھی میں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار سے راندہ درگاہ ہو گیا ہوں،